جب صبح ہوئی تو حسینی بہادر اپنے گھوڑوں کی پشتوں پر جم گئے اور پے در پے حملے کرنے لگے، یہاں تک کہ جنگ کو 7 دن پورے ہو گئے اور جوانوں کی ہمتیں پوری جوانی کے ساتھ کام کرتی رہیں۔ 7 دن گزرنے کے بعد 8واں دن بھی کمال مردانگی کے ساتھ جنگ میں گزرا۔ جب 9ویں دن کی صبح ہوئی تو جناب سلیمان کے لشکر میں صرف 75 لوگ باقی رہ گئے، اور ان کی حالت بھی ایسی تھی کہ زخموں سے چور تھے کہ سانس لینے کی بھی تاب نہ تھی۔ یہ وہی لوگ باقی رہ گئے تھے جن کا شمار لشکر کے سرداروں میں تھا۔ یہ بہادر فرات کو پار کر کے اپنے گھوڑوں سے اترے۔ اب ان کی حالت ایسی تھی کہ زخموں کی شدت سے بات کرنے کی بھی تاب نہ تھی۔ ان کے گھوڑے پیاس کی وجہ سے قریب تھا کہ ہلاک ہو جائیں۔ ان بہادروں کا ایسی حالت میں صرف یہ شغل تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، پیغمبر اسلام پر درود بھیجتے تھے اور زبان پر بار بار کلمہ شہادت جاری کر رہے تھے، اور بڑے حوصلے کے ساتھ دعا کر رہے تھے کہ خدایا ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جلد پہنچا دے۔ اس کے بعد جناب سلیمان کے ساتھی سلیمان سے کہنے لگے کہ اے امیر، تم جانتے ہو کہ ہم کتنے تھے اور اب کتنے رہ گئے ہیں۔ اگر اجازت ہو تو اب یہاں سے جا کر لشکر کی فراہمی کی کوشش کریں۔ جناب سلیمان نے کمال ہمت و جرت کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ اے میرے بہادروں، میری یہی درخواست ہے کہ اب ہمت نہ ہارو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دشمنان آل محمد سے ہاتھ اٹھا لیں؟ سنو، اب تو صرف اسی کا موقع ہے کہ ہم میدان میں جان دے کر خدا و رسول کی بارگاہ میں جا پہنچیں۔ اصحاب سلیمان نے جب اپنے امیر سے یہ کلمات سنے تو خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ زندگی کی آخری رات آ گئی۔ جناب سلیمان جب سوئے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں ان کو بشارت ہوئی کہ کل زوال کے وقت تم ہمارے پاس ہوگے۔ جناب سلیمان کلمہ پڑھتے ہوئے بیدار ہوئے، پھر تمام رات عبادت پروردگار میں گزاری۔ نماز صبح کا وقت آ گیا، اذان دی گئی۔ سلیمان نے نماز جماعت پڑھائی۔ نماز کے بعد جناب سلیمان نے اپنے زخمی ساتھیوں کو حکم دیا کہ تیار ہو جائیں اور نہر فرات پار کر کے ابن زیاد کے لشکر پر حملہ کریں۔ چنانچہ حکم کی تعمیل ہوئی اور سلیمان کے ساتھیوں نے ابن زیاد کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ فوج مخالف اس کا جواب دینے اور ان چند بہادروں کو قابو میں کرنے کی ہر کوشش کر چکے تھے، لیکن ناکام ہو جاتے تھے۔ ان بہادروں کو قابو میں کرنے کے لیے حسین ابن نمیر نے تیروں کی بارش کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ تیر برسنے لگے۔ تیروں کی بارش ہو رہی تھی کہ دوپہر کا وقت آ گیا۔ دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور ہر طرف سے تیر برسنے لگے، اور انہی برستے تیروں میں جناب سلیمان بن سرد خزائی کی شہادت ہو گئی۔ جناب سلیمان کی شہادت کے بعد علم لشکر جناب مسیب نے اٹھایا۔ مسیب نہایت بہادر اور بے مثل جنگجو تھے۔ انہوں نے علم سنبھالتے ہی حملہ آوری میں پوری شدت پیدا کر دی۔ جناب مسیب پوری ہمت و جرت کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ آپ کے حملوں سے دشمن اس طرح بھاگ رہے تھے کہ جس طرح شیر کے حملے سے روباہ بھاگتے ہیں۔ حملے کے ساتھ ساتھ آپ رجز بھی پڑھتے تھے۔ آپ کے حملوں میں 3 حملے یادگار ہوئے۔ جب جناب مسیب عظیم الشان حملوں میں مشغول ہی تھے کہ سارا لشکر سمٹ کر یکجا ہو گیا اور سب دشمنوں نے مل کر ایک ساتھ حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے جناب مسیب شہید ہو گئے۔ جناب مسیب کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن سعد نے علم جنگ سنبھالا اور آپ نے رجز پڑھتے ہوئے کمال جرت و ہمت سے حملہ کیا۔ کافی دیر لڑنے کے بعد آپ نے بھی شہادت پائی۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے بھائی خالد ابن سعد نے علم جنگ سنبھال لیا۔ خالد نے نہایت سخت جنگ کی اور حیران کرنے والے حملوں سے لشکر شام کو تہو بالا کر دیا۔ بالآخر درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ خالد کی شہادت کے بعد جناب عبداللہ ابن وال نے علم جنگ سنبھال لیا۔ اب آپ نے بہادری سے ایسے حملے کیے کہ دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ آپ مشغول جنگ تھے کہ آپ کا بایاں ہاتھ کٹ گیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور ایسی حالت میں کہ آپ کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، خون جاری تھا، آپ نے ایک زبردست حملہ کیا۔ آپ اپنی پوری طاقت سے حملہ کر رہے تھے کہ ناگاہ مثنی ابن محرمہ عبدی کی قیادت میں بصرہ سے اور کثیر ابن عمر کی قیادت میں مدائن سے تھوڑی سی مدد آ پہنچی۔ اب کیا تھا، سلیمان کے ساتھیوں کی ہمت بلند ہو گئی اور حسینی بہادر اور جوش سے لڑنے لگے۔ بالآخر
عبداللہ ابن وال نے بھی شہادت پائی۔ آج کے لیے اتنا، باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔